وہ اہم کلام ہے. آپ توجہ میری طرف رکھیں. آنے والا جو کلام ہے وہ اہم ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آتی. رب اپنے مقبول محبوب بندوں کی شان کو بیان فرما رہا ہے الا ان کے ذریعے، یعنی ایک حرف تنبیہ اور ایک حرف تاکید. تو ایسا کیوں ہے؟ رب نے ایسا اسلوب کیوں اختیار فرمایا، اور ایسا اسلوب اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان ہے جب وہ رب کا کلام دیکھے گا پتہ چل رہا ہے کہ رب کا کلام ہے تو آنکھیں بند کر کر اس کو اوپر ایمان لے کر آئے گا. ایسا ہی ہے نا، آنکھیں بند کر کر لے کر آئے گا. لیکن پھر ایسا کیوں؟ آنے والی وجہ آپ نے سننی ہے اور غور آپ نے فرمانا ہے. فرمایا کہ اس وجہ سے، مفسرین نے لکھا اس بات کو، فرمایا اس وجہ سے اللہ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، وہ مسلمان ہوں گے، عبادت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور روزے رکھیں گے، جو جو عبادتیں ہیں سب عبادتیں کریں گے. لیکن جب اولیاء کی شان کو بیان کیا جائے گا تو ان کے چہرے بکھر جائیں گے، ان کے چہرے جو پر ایک ان کے چہرے جو ہیں وہ مڑ جائیں گے اور اعراض کریں گے. یہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ فرمانا رب نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر اس بات کا بیان کیا. فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے. فرمایا جب یہ آیت مبارکہ ایک مسلمان کے سامنے جائے گی تو ایک مسلمان اس پر ایمان بھی لے کر آئے گا، ہمارے محبوب بندوں کی شان کو بھی بیان فرمائے گا. بس یہ اس وجہ سے رب تعالی نے ایسا اسلوب اختیار فرمایا. آگے چلیے. فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء. اب اولیاء کے حوالے سے اولیاء کون ہے، ولی ہوتا کون ہے؟ آپ اگر توجہ فرمائے والے حضرات یہاں پر میری طرف، صوفیہ نے اسی بات کو لکھا. فرمایا کہ ولی کو پہچاننا اتنی آسان بات نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں حضرت، ایسا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اس وجہ سے وہ آئیں گے تمہارے جیسے، ہوں گے تمہاری طرح، نماز تمہاری طرح پڑھیں گے، عبادت تمہاری طرح پڑھیں گے، کھائیں گے تمہاری طرح، پئیں گے تمہاری طرح. اب بتاؤ کس طرح پیشان ہو؟ آج عوام کی طرف آ جائیں. عوام نے کیا نشانی بنائی ہے علماء کی، اولیاء کی؟ اولیاء کون ہوگا؟ عوام سے پوچھا جائے نا ولی کون ہوگا تو ایک جواب ہوتا ہے. الگ الگ سے پوچھیں آپ، ان کا جواب ہوتا ہے کہ ولی وہ ہوگا جو ہوا میں اڑتا ہوگا، یا ہوا میں. ولی کون ہوگا؟ جو ہوا میں اڑے گا. صوفیہ نے لکھا میں ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے بیٹا. ہمارے یہاں پر ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے کہ جو حضرت جو پیر ہے، حقیقت پیر نہیں، حقیقت وہ منگل جمعرات ہے، لیکن جس کو لوگوں نے پیر سمجھا ہوا ہے، ولی سمجھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں 4 انگلیاں پہنی، وہ ولی بنا پڑا ہے. تو ایسا ہمارے یہاں پر اندھی تقلید کی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کو پیشوا بنایا جا رہا ہے. یاد رکھے گا جب بھی پیر کی طرف دیکھا جائے گا تو آنکھیں کھول کر اور صحیح طرح دیکھا جائے گا آیا کہ حضور کی شریعت کی اتباع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کر رہا ہے تو ہمارے سروں کا تاج، نہیں کر رہا ہماری جوتی کے بھی لائق نہیں. اس پہ بھی بولا کرے سبحان اللہ. یہ باتیں بھی سننے کی. صرف اولیاء کی کرامات کا پہلو نہیں. اب پتہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی تھی آپ کے دور اقدس کے اندر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان نور الدین سنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے ایک ہی کے دور کے ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بیت المقدس پر جو حملہ ہوا اور جو آپ نے اس کو فتح کیا، اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو لشکر تھا وہ لشکر کوئی اور نہیں بلکہ وہ غوث اعظم کی تربیت یافتہ لشکر تھا. غوث اعظم کی تربیت یافتہ وہ لشکر تھا. پتہ چلا کہ عبد القادر صرف مولانا کا نام نہیں
بلکہ عبد القادر کے بارے میں لکھا گیا، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں لکھا گیا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کے خلاف بات کر دیتا، یعنی ایسی بات کہتا جو قرآن کے خلاف ہوتی، یعنی گورنمنٹ ایسی بات کر دیتی جو قرآن کے خلاف ہوتی، جو حدیث کے خلاف ہوتی، فرمایا عبد القادر جیلانی یہ وہ شخصیت ہے، فرمایا جمعے کا خطاب فرماتے اس کے اوپر اور اعلان فرماتے ہیں کہ آج عبد القادر کی مجلس سے ایک احتجاج نکلے گا اور وہ گورنمنٹ ہاؤس کے یہاں پہ جائے گا، اور جو انہوں نے حرکت کی ہے حدیث کے خلاف یا رسول اللہ کے خلاف یا ہمارے قرآن کے خلاف، ہم وہاں جا کر ہم احتجاج کریں گے۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم ایک مولانا کا نام نہیں ہے، ہر خطہ ہر چپا چپا آج غوث اعظم کو نام کو جانتا ہے۔ تو اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، اب ولی ہوتا کون ہے؟ ولی ہوتا کون ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت آپ ولی کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ میں ان کی تعریف کر دوں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے وہ آسان کریں گے۔ کیا کہتے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، ولی وہ ہوگا، ولی وہ حضرات قدسیہ ہوتے ہیں جو ایمان کے اندر بھی اور جو اسلام کے اندر بھی اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا صرف یہاں پر اکتفا، فرمایا ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی اطاعت میں مستغرق ہوتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے، ولی وہ نہیں جو تو وہ قریب بٹھایا اپنے ہاتھ چومائے، نہ وہ ولی نہیں ہے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں یار؟ ایسو کو ولی بنایا؟ ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا جو ہر وقت ہر لمحہ رب کی اطاعت، رب کی معرفت کے رب کی اطاعت اور رب کی معرفت میں مستغرق رہے، فرمایا وہ ولی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء اللہ کی تفسیر ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ یہ ایک قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر سن لیجیے۔ فرمایا دنیا کا خوف انہیں نہیں ہوگا۔ کس بات کا خوف؟ کیا وزیر اعظم سے لڑیں گے؟ نہ۔ کیا کسی بادشاہ سے لڑیں گے؟ نہ۔ فرمایا اس بات کا خوف نہیں ہوگا، فرمایا انہیں خوف نہیں ہوگا، جو حق بات ہوگی وہ ولی کر کر رہے گا، جو حق بات ہوگی وہ کر کر رہے گا وہ ولی ہوگا۔ ولا هم يحزنون، فرمایا وہ غمگین بھی نہ ہوں گے۔ فرمایا غمگین کس طرح نہ ہوں گے؟ انہیں یہ ڈر نہ ہوگا، یہ غم نہ ہوگا کہ ٹینشن ہوگی یا ایک ان کو غم ہوگا کہ پتہ نہیں کل روز قیامت کیا ہوگا، ہمیں بھی ایک دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایسا جہنم کا حکم آ جائے۔ فرمایا نہ، اپنے مقبول محبوب بندوں جو ہماری اطاعت میں رہے انہیں غم نہ، فرمایا ولا هم يحزنون، انہیں غم نہ ہوگا۔ اس بات کا غم نہ ہوگا کہ ہم جنت، ہم اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ جہنم میں، فرمایا کہ انہیں یہ اس بات کا ایقان و یقین ہوگا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے، خود بھی جائیں گے اور اپنے مریدوں کو بھی لے کر جائیں گے۔ آگے رب تعالیٰ نے ایک اور کلام فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب پوچھا گیا کہ ولی ہوگا کون، ولی کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا دو چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ بچہ بول رہا ہے ماشاءاللہ، اور بڑے بھی اگر اپنے لبوں کو ہلا لیں، زیادہ دیر نہیں۔ کتنی چیزیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے اور صاحب تقوی بھی ہوں گے، وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے
اور صاحب تقوی. اس آیت کی تفسیر کی طرف جانے سے پہلے میں ایک اور بات ذکر کروں. توجہ سے حضرات. الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے اور متقی بھی ہوں گے. آج کل نٹ بول بیچنے والے، پنچر بنانے والے ہمیں دین سکھا رہے ہیں اور ہماری عوام سیکھ رہی ہے. اس پلمبر کی کیا اوقات جو ہمیں دین سکھائے. ایک تعلیم و اگرچہ لیکچردار ہے، اگرچہ کتنی اس پر ڈگریاں ہیں، لیکن جب تک قرآن کا عشق، قرآن کا ادب نہ آ جائے نا، کچھ نصیب نہیں ہوتا انسان کو. یہ بات یاد رکھا جائے. او مرزا پیغمبر، اس نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ آیت صحابہ کے لیے، تمہارے باباؤں کے لیے نہیں ہے. اچھا بھائی، تجھے کس نے بتایا؟ ہمارے باباؤں کے نہیں. میں نے کس نے بتایا آپ کو؟ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ آیت جو ہے یہ صحابہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، تمہارے باباؤں کے حق میں نازل نہیں ہوئی کہ تم اپنے باباؤں پر اس کو فٹ کرتے ہو. میں نے کہا اچھا تجھے ہی پتا ہے کسی نے؟ تو ایک قیدی کے چولہے میں پانے والا، تو ہمیں سکھائے گا دین میں ہوتا کیا ہے. سنیے، اپنی زبان کو بند نہ رکھیں، اس کو سنیے گا اس جواب کو. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تو صحابہ کے حق میں ہے. اولیاء کے حق میں تو ہے ہی نہیں، تمہارے باباؤں کے حق میں تو ہے ہی نہیں. تم نے ویسے ہی اس کو لگا دیا، فٹ کر دیا. میں صرف اسی بات کو ذکر کر، کیونکہ میں نے آیت و بات نہیں پڑھی. اگر ہم چاہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا، آپ کے سارے اعتراضات اس کے دلیل کے ساتھ انشاءاللہ میں جواب دیتا، لیکن وقت ہمارے کم ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ صحابہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. اب آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے. میں نے کہا قرآن میں صرف الذین آمنوا وکانوا یتقون نہیں آیا، قرآن میں واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی صرف صحابہ کے لیے، یہ بھی صرف صحابہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بھی صرف صحابہ کے لیے بس. پھر یہ جو آج کے یہ عمل نہیں کریں، نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پھر آپ ایک آیت کی تعویل اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آیت طیبہ اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں گزارش کروں گا ہمارے استاد سے گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے کہا صرف صحابہ کے لیے ہے. تو پھر یہ جو آیت مبارکہ واقعی الصلاۃ اور جو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، یہ کس کو پڑھنا ہے؟ آپ کہنے تو ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے ہے. تو میں نے پھر آپ اپنی طرف سے تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پارہ نمبر 11 کے اندر رب تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا. فرمایا پہلے سبقت کرنے والے محبوب جو ہیں مہاجرین اور انصار میں، ان کے رتبے کو بیان فرمایا یہاں پر کہ مہاجرین افضل ہیں. پھر جو ہے مہاجرین کے بعد جو ہے انصاری جو ہے، انصاری صحابہ جو تھے، مددگار والے تھے، وہ افضل ہیں. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ والذین اتبعوهم بإحسان. میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، آپ پڑھیے. کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو ان صحابہ کی پیروی کریں. میں نے کہا کہ کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان تمام صحابہ سے بھی اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہوں، اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہے. میں نے کہا اس کا کیا کریں؟ والذین اتبعوهم بإحسان، جو صحابہ کی پیروی کریں. میں نے الذین آمنوا وکانوا یتقون کے اندر وہ نہیں آئے کہ جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہے. تو ایسے شبہات اور ایسے اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے عوام کے دماغوں سے کھیلا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا کرامت کہتے ہیں اسے ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ عقل میں توڑتے ہیں.
یار عقل میں تو نہیں آ رہی. میں نے عقل میں نہیں آ رہی تو بیٹے اسی کو کرامت کہتے ہیں نا. یہی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اسی آخری بات میں کر ہمارے نواز تشریف لے کر آ چکے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. آج ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں سید السادات, بولو نا یار سبحان اللہ, غوث سبحانی, غوث سمدانی, شہباز لا مقانی, پیر پیرا پیر پیرا, حضور الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی. صرف اسی بات کو بیان کروں گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب کی طرف چلیں گے. الحسنی والحسینی ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, اس کے بارے سے میرے کو بھی تفصیل کلام کیا ہے, لیکن آئیے تھوڑا ذوق کے لیے سنیے اس بات. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جو حسنی سید بھی ہے, حسینی سید بھی ہے. آپ اپنے والد محترم صالح بن موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی طرف سے حسنی سید ہے, اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ عنہا, آپ ان کی طرف سے حسینی سید ہے. یعنی اگر میں اپنے عشق میں ایک جملہ کہوں تو آپ نے سننا ہے اور اپنی زبان کو اتر کرنا ہے. فرمایا کہ ہمارے غوث اعظم کوئی عام بندہ نہیں, غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے کہ جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کی جو دونوں آل ہیں حسنی اور حسینی, جس شخصیت میں ان دونوں کی خوشبو پائی جاتی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو یہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سیرت طیبہ کے حوالے سے ماشاء اللہ ہمارے علماء تشریف فرمائے کو خطاب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سیدی غوث اعظم الحسنی والحسینی, نام کیا ہے آپ کا؟ عبد القادر, کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ, یاد رکھیے گا. حضور سیدی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت انداز میں حافظ محمد عقیل نقشبندی صاحب اپنے خطاب سے ہم تمام کو منور فرما رہے تھے. اور میں بلا تاخیر ملتمس ہوں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار خاتم نبوت, تاجدار خاتم نبوت. میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا استاد العلماء علامہ محمد نوید المدنی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. علامہ صاحب کا حکم ہے, انشاءاللہ ہمارے جو خواہ ہیں محمد علی رضا قادری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حدیث نعت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تمام حاضرین محفل